Bismillahirrahmanirrahim. Honorable brother and friend Ijaz Nisar, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am seriously handicapped to have been asked to speak right after Tabish. تو مجھے اپنی سیریس لمیٹیشن کا احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں اس طرح جذبات اور اتنا نہ بول سکوں، لیکن مجھے ایک چیز کی بہت خوشی ہے کہ آئندہ چند سالوں میں مینجمنٹ ہاؤس کو انشاءاللہ میری ضرورت نہیں پڑے گی۔ سو گڈ، ماشاءاللہ، I wish you, Tabish, God bless you. میں یہاں چوتھی یا پانچویں دفعہ یہی آج کی ٹاک پہ ہوں۔ مجھے نہیں آئیڈیا آپ میں سے کتنے آئے ہیں، اور میں ان کو خاص طور پہ سلام ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو ایک دفعہ سن چکے ہیں مینجمنٹ ہاؤس کے علاوہ، ان کی تو یہ obligation اور طرح کی ہے، بٹ آپ لوگ جو سننے کے باوجود دوبارہ تشریف لائے ہیں، I'm honored. Although میں نے آنے سے پہلے کافی چینجز کی ہیں جو پچھلے سالوں میں دے چکا ہوں۔ بس ٹھیک ہو گیا، پھر تو آپ لوگوں کی خیر ہے پھر۔ So I'm as excited, so عابد بھائی کے علاوہ I think most of the people are new. تو وہ ہوتا ہے نا، پہلے سے جوک سنا ہو تو پھر وہ ہنستے نہیں ہیں لوگ، تو جوک سنانے والے کو اسی طرح لیول ہوتا ہے کہ یار پہلی بار سن رہے پھر اچھی طرح اور طرح سنا۔ تو I'm really honored. ایک چیز چھوٹی سی درخواست ہو کہ یہ اجاز صاحب بڑا فرینکلی بات کر لیتے ہیں، I'll also take this liberty. میں نے یہی لیکچر کینیڈا، USA اور امریکہ میں بھی دیا ہوا ہے، اور یقین کریں وہاں جا میں حیران ہوا کہ وہاں سب لوگ اپنا قومی ترانہ جب چلتا ہے تو وہ گاتے ہیں، امریکنز خود بھی گاتے ہیں۔ میں نے ٹرکی میں ایک سال وار کورس کیا ہوا ہے ٹرکش لینگویج میں، اس ترانے کی آواز دب جاتی ہے، لوگ اتنا اونچا گاتے ہیں، اور میں یہاں پاکستان میں جہاں دیتا ہوں ہمیں لگتا ہے شرما کے کہ شاید میری کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ابھی آن ایئر ہو جانی ہے، رشتہ داروں کو، سسرالیوں کو، سب کو پتہ لگے کہ گانا گاتی ہے یا گانا گاتا ہے۔ سو لیٹس سنگ، جب بھی قومی ترانہ، میری ریکویسٹ ہے پلیز ڈونٹ مائنڈ، لیکن کیونکہ میں دنیا بھر میں دیکھ کے آیا ہوں کہ لوگ دے فیل سو پراؤڈ کہ یہ میوزک شزے غائب ہو جاتا ہے، ایک چیز یہ تھی۔ سو آئی تھاٹ آئی ول شیئر ود یو۔ میرے لیے مجھے شدت سے احساس ہے جب تک یہ کر رہے ہیں میں لیٹ والا بتاتا ہوں، جناب ایک دفعہ لیٹ ہوئے تھے جی۔ اب وہ کیسے لیٹ ہوئے تھے جی؟ 8 بجے کا ڈنر کا ٹائم تھا، یہ میں نے تیاری نہیں کی لیکن جسٹ بیکاز آف مائی پیشن فار اٹ، 8 بجے ڈنر کا ٹائم تھا، سب لوگ جناب کا انتظار کر رہے ہیں اینڈ ہی از دا چیف گیسٹ، اور وہ 8:30 آئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ آج جناب صاحب کی تو پکا حساب کتاب برابر کریں گے، تو جو ڈپٹی چیف گیسٹ آئے جو جناب صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جب وہ آئے تو اس نے بڑا طنزیہ کہا کہ مسٹر جناح، تھینک گاڈ یو آر لائک اس، یو آلسو کم لیٹ 30 minutes۔ جناب صاحب نے دوسری طرف اپنا جو ہوسٹ بیٹھا تھا، کین یو امیجن، he said he will answer۔ ہوسٹ نے دوسرے کو کاج سے طنز کیا تھا کہ I invited جناح at 8:30۔ Nobody knew، خود خاموش رہے، انہوں نے کہا ہوسٹ جواب دے گا میری کہ میں لیٹ ہوں کہ نہیں ہوں، اس نے کہا میں نے 8:30 ہی بلایا تھا۔ تو یہ ریکارڈ ہے ان کا۔ Thank you very much once again for finding time on Friday, 25th. Obviously, as Ijaz said, it's a holiday, but I جب جناح کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یقین کریں I find extremely motivated and inspired کہ میری کچھ پیشن اور ہے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ اور بھی کچھ ایسے اس شخص کے قدردان ہیں جو I'm sure they are doing as good job or as good affection for him۔ میں چلانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو تاکہ شفق فری ہو جائے گی میری طرف سے، I like to run a 5 minutes ویڈیو، اور وہ بھی مجھے UK USA میں گیا تو لوگوں نے کہا جی جناح صاحب کی تصویریں بڑی اچھی دکھاتے ہیں لیکن ہمیں لائیو دیکھنا چاہیے ایک دفعہ، تو I compiled myself sitting with some professionals 5 minutes کی a little documentary، but یہ میں نے کیوں دکھائی کیونکہ وہ کہتے ہیں جب آپ پیش کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جناح بڑے پرانے زمانے کا بندہ ہے، جب وہ ہمیں ویڈیو میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے تو لگتا ہے ہمارے جیسا ہی تھا۔ Especially the youth will find it easy to connect with him کہ یار I'm not talking about super angel, I'm not talking about a wali or a prophet, نعوذ باللہ، ہم میں سے ہی تھا، 70-72 سال پہلے ہمارے درمیان یہی شخص موجود ہے۔ پوری سلب کر لی تھی جب غلامی کی زنجیریں بھاری ہو گئی تھی اور مایوسی کے اندھیروں میں آنے تو تاریخ پر ہوا نمودار بر صغیر کا سب سے بڑا قتل حریت، جس کی نہ صرف قیادت کا اپنا خاص رنگ بھی تھا بلکہ اس کی بااعتماد شخصیت اور مستحکم قوت عمل نے آج تک کروڑوں لوگوں کو
اپنا گرویدہ بنا رہا ہے۔ محمد علی جناح کے نام سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ کی قیادت میں مسلمانان ہند نے آزادی حاصل کی اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ آپ کو قائد اعظم یعنی ملک کا عظیم رہبر اور بابائے قوم کہا جاتا ہے۔ پوری پاکستانی قوم آپ کی احسان مند ہے۔ Remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have before us. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike. I am my nation, and I can tell you nothing about the present. That's all I can say.
I have little an hour or so, but I'll try and wind up as soon as possible. But I assure you the topic and the personality is so charming that he will keep you engaged for so long. सवाल अक्सर मैं स्पेशली यूथ से पूछता हूँ कि हमें पाकिस्तान क्यों चाहिए था, तो उसका जवाब देने के लिए बहुत सारे लोगों के पास डिफरेंट जवाब होता है. मेरे पास एक डिफरेंट जवाब है इसका. जब मुझसे कोई पूछता है कि पाकिस्तान क्यों चाहिए, आई शो द चिल्ड्रन द यूथ इस पिक्चर के ये कहाँ की तस्वीर है. तो बहुत सारे बच्चे, कोई इसको बादशाही मस्जिद कहेगा, कोई बाबरी मस्जिद कहेगा, कोई जामिया मस्जिद दिल्ली कहेगा. ये एक्चुअली लतीनो हज़रात और डियर यंग चिल्ड्रन, बादशाही मस्जिद लाहौर. लेकिन अगर ये बादशाही मस्जिद लाहौर है तो चिल्ड्रन मस्ट बी कंफ्यूज कि इसके मीनार कहाँ है. Some people say कि शायद अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो उस वक्त ये तस्वीर खींची गई है, जबकि ऐसा नहीं. 1799 साल है, अंग्रेजों और सिखों के दरमियान लाहौर में कब्जा की लड़ाई हुई. सिखों ने लाहौर पे कब्जा कर लिया. इस शक की बुनियाद पर के दुश्मन ने मीनारों के ऊपर तोपें गाड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर फायर किया जाता था, तो नीचे से तोपों से फायर करके इसके सारे मीनार शहीद कर दिए गए उस लड़ाई में. सिखों के कब्जे के बाद इस मस्जिद के सहन को घोड़ों के अस्तबल में कन्वर्ट कर दिया गया. नमाज और अजान बंद हो गई. जो इसकी लाइब्रेरी और दीवान खाने थे उसको मिलिट्री कंटोनमेंट और बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया. कई साल तक, तकरीबन 150 साल तक इस मस्जिद में ना अजान हुई ना नमाज हुई. इसके बाद अंग्रेजों ने 1857 में सिखों से वापस छीन लिया लाहौर, लेकिन मस्जिद की यही हालत रही. मुख्तसर किस्सा ये कि 1930 में अंग्रेजों को किसी ने, समझदार आदमी ने मशवरा किया कि जब तक आप इतना बड़ा मुसलमानों का एक इमोशनल रिलीजियस सिंबल है इसको रिवाइव नहीं करते, अंग्रेजों के बारे में मुसलमानों के दिलों में कभी इज्जत नहीं आई. 1930 में अंग्रेजों ने सालाना फंड देना शुरू किया मस्जिद की रेनोवेशन के लिए, क्योंकि मस्जिद की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि रातों रात रिकवर नहीं हो सकती. इस मस्जिद की रेनोवेशन शुरू हुई 1930 में, और बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मस्जिद इस हालत में जो आज है ये 1960 में, यानी 1960 पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद इस हालत में आई. मैंने आपसे सवाल किया था पाकिस्तान की हमें क्यों जरूरत थी. उसकी जिंदा मिसाल ये है कि जब आप महकूम होते हैं तो आपकी इबादत गाहें इस तरह की होती हैं, और जब आप खुद हुक्मरान होते हैं और आजाद होते हैं तो आपकी बात गाहें इस तरह की होती. मैं आपको आजादी की एक और कदर अपने प्रोफेशन की वजह से बताने लगा हूं. मैंने कोई ओवर 30 years, nearly 35 years पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ फाइटर पायलट सर्व किया. एज अ फाइटर पायलट जिन्ना साहब का उस सेंस में तो कोई रिलेशन नहीं बनता था कि मैं ये काम करूं, बट मैं ये आपको पाकिस्तान की कदर के लिए तस्वीर दिखाने लगा हूं. ये अफगान रिफ्यूजीज बच्चे हैं. 1981-82 मिड 80 से पहले आई वॉज अ वेरी यंग ऑफिसर, नया नया अफसर बना, फाइटर पायलट बने थे. तो पेशावर के करीब, ये मैं फर्स्ट टाइम कहीं भी दिखाने लगा हूँ. ये जो एलिमेंट है फर्स्ट टाइम इन मैनेजमेंट हाउस, ये वाला जो है अभी मैं कवर करूंगा. आई वॉज पोस्टेड इन पेशावर, और उसके करीब हमारी फाइटर जहाजों की एक रेंज होती है, फायरिंग रेंज, शूटिंग रेंज. यानी कि जैसे हम जमीन पे तो गोली चलाते हैं और हवा में हमने बहुत बड़ा ग्राउंड एलोकेट किया होता है, वहां पे टारगेट्स होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, इसी तरह के पर्दे होते हैं जिस तरह ये कर्टन लगा हुआ है. फाइटर जहाज ऊपर से निशाना करके उसके बुलेट मारता है या रॉकेट मारता है या बॉम्ब मारता है, तो बाद में हमारा एक और पायलट जो जमीन पे होता है वो हमें मार्क्स देता है कि आपने इतनी एक्यूरेट बॉम्बिंग की है. पेशावर के नजदीक एक जगह है जमरूद रेंज, वहां पे अफगान कैंप्स होते थे. और जो बच्चे उनको नहीं पता, बड़ों को तो सबको पता है कि अफगानिस्तान जंग पर जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया तो अफगान रिफ्यूजीज होकर पाकिस्तान आ गए. वहां छोटे छोटे कैंप्स थे और उनका रोजगार उस वक्त कोई नहीं था. नई नई इन्वेजन हुई थी अफगानिस्तान में. मैं आपको बताने लगा हूं कि हम उस रेंज पे क्या किया करते थे और ये बच्चे वहां क्या किया करते थे. हमारे जो फाइटर जहाज हैं जिनका मैं दिखाने लगा हूं आपको, वो इस तरह की एमुनिशन और इस तरह की बुलेट होती है. एक लाइट्स ये वाली ऑफ कर सकते, थोड़ा कम कर सकते.
یہ سائز میں دکھانے کے لیے آپ کو کمپیریٹیولی بتا رہا ہوں کہ دس از دا سائز آف دا بلٹ وچ این ایئرپلین فائرز. اور یہ جو بلٹ ہے یہ دوسرے فائٹر جہاز کو مارنے کے لیے ہوتی ہے. یو کین امیجن کتنی پاورفل بلٹ ہوگی. یہ والا جہاز ہے اینڈ سملر ایروپلین دیٹ آئی واز فلائنگ. یہ آپ نیچے زمین پہ دیکھیں آپ کو وائٹ وائٹ نشان نظر آ رہے ہوں گے. یہ فائرنگ کر رہا ہے جہاز. پیٹرن آپ کو بتانے کے لیے یہ میں نے تصویر رات کو بنائی فار پیپل ٹو میک انڈرسٹینڈ. یہ وہ ٹارگٹ ہے جو میں دکھا رہا ہوں فار ایگزامپل. اینڈ شاید غلطی سے کیونکہ میں رات 1:30 بجے تک کام کر رہا تھا اور صبح سے پھر بزی ہو گیا. یہ سمجھے جہاز کا منہ ادھر ہونا چاہیے. دس ایئر کرافٹ از سپوز ٹو کم اینڈ شوٹ ایٹ ہز اون ٹارگٹ. 4 جہاز ہیں, 4 ٹارگٹ لگے ہوئے ہیں زمین کے اوپر. اور یہ باری باری جہاز اس چکر میں رہتے ہیں ایسے کر کے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس جہاز کو اپوزٹ کر دیں. یہ یہاں ایک پائلٹ بیٹھتا ہے زمین پہ جو ان 4 کو گائیڈ کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے اور کلیئر کرتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کلیئر ہے کسی بھی obstruction سے یا انسانوں سے تو آپ فائر کر سکتے ہیں. تو یہ جہاز فائر کرتا ہے اس کے اوپر. اگلے جہاز کا اگلا ٹارگٹ ہوتا ہے. تو یہ فائرنگ کا جب ہم کر رہے ہوتے تھے تو یہاں پہ یہ جو وائٹ سی اب نالا سا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے افغان کیمپس ہوتے تھے. یہ بچے جو میں نے جن کی تصویر آپ کو پہلے دکھائی ہے یہ بچے اس گاؤں سے نکل کے پتہ لگتا تھا کہ فائٹر جہاز یہاں آتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں. ان فائرنگ کے بعد جو ویپنز میں جو میٹل آپ نے دیکھا اتنی بڑی بلٹ ہوتی تھی, وہ جو میٹل ہے جو نکلتا جہاز وہ تو ظاہر دھس جاتا ہے زمین میں ہی. ایئر فورس نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا کہ بعد میں ایک ٹھیکیدار آتا تھا, کانٹریکٹر آتا تھا, وہ سارا میٹل اکٹھا کر کے کباڑ میں بیچ دیتا تھا جا کے. اور یہ فائر ہونے کے بعد کیونکہ سپیڈ اس کی بلٹ کی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بالکل ہیٹ جیسے آگ کے اوپر رکھا ہوا گرم ہوتا ہے جہاز سے نکلنے کے بعد سپیڈ کی وجہ سے. تو جب وہ میٹل گرتا ہے تو ظاہر بہت گرم ہوتا ہے, لیکن جب مٹی میں جا کے دھس جاتا ہے تو تھوڑا سا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے. افغان بچوں کو یہ پتا تھا کہ جب یہ 4 جہاز چلے جائیں گے تو کانٹریکٹر کے بندے آ جائیں گے اور وہ جو میٹل ہے وہ تو بولے جائیں گے. انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی اپرچونٹی ہے میٹل لینے کی تو 2 جہازوں کے فائرنگ کے درمیان کا 15 سیکنڈ کا وقفہ. Imagine this aircraft is shooting and this aircraft is about to turn in for attack at his next target. افغان یہی بچے جن کی تصویر میں نے دکھائی ہے یہ چھپے ہوتے تھے. ایک چھوٹا سا پیچھے نالا تھا hardly کوئی 4 فٹ ڈیپ. They would hide under that نالا. اتنے سر نظر آ رہے ہوتے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ والی ڈیوٹی بھی کی ہوئی ہے نیچے زمین پہ کرنے والی رینج سیفٹی آفیسر کہتے ہیں, وہ بھی ایک پائلٹ ہوتا ہے. تو we used to go there and control the pilot. اب ہم ڈر رہے ہوتے تھے کہ یہ اتنی سری نظر آ رہی ہے. And the moment aircraft would come into a dive to attack, سر غائب ہو جاتا. They would wait for the aircraft to shoot. And the moment the aircraft would shoot, وہ sprint والی shoot لگاتے تھے جہاز کے ٹارگٹ کے نیچے. While the other aircraft is into almost a dive like this. اب ایک اٹیک کر کے یوں اٹھ رہا ہے, اس نے ناک اوپر کی, اس کا مطلب یہ اس سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس نے تو فائر بند کر دیا. اب یہ دیکھیں 15 سیکنڈ کا گیپ ہے, دوسرا آ رہا ہے یوں کر کے ڈائیو کرنے کے لیے. یہ جا رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس نے یوں سیدھا کر کے فائر کھول دینا اپنے ٹارگٹ پہ. They would run to the target, گرم اپنی جھولی میں اٹھا کیونکہ ہاتھ میں نہیں پکڑے جا سکتے. And by the time the second aeroplane is opening fire, they would run back and jump into that nala. And believe you me, کئی دفعہ میں ایسی جگہ پہ ہوتا تھا تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ یار یہ کیا چیز ہے, but they were so precise. Hats off to them. آخر وقت میں وہ چھلانگ لیپ کر کے چھلانگ مارتے تھے نالے میں اور غائب ہو جاتے جب تک فائر کھلتا تھا. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں اسٹوری سے. غربت میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ اب بھی ہمارے بچے سارے پرویلیج ہو گئے, ہم کینیڈا امریکہ میں رہ رہے ہیں, ہمیں ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے. اور اسی لیے میں یہاں حاضر ہوں کہ جناح صاحب کے پاکستان یہ نہیں تھا جو ہم پیش کریں گے یا دیکھیں گے آج, وہ اس طرح تھا. ہیلپ لیسنس اور پاورٹی یہ ہوتی ہے, اس لیے ہمیں اپنا ملک چاہیے. اب آتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اسپیشلی بچوں سے, یوتھ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا what do you think؟ بچے, خواتین, ہاؤس وائف, بزنس مین, چھوٹے کہتے ہیں جی ہم ہاؤس وائف ہیں, بزنس کرتے ہیں, چھوٹا سا کاروبار ہے, دکان چلاتا ہوں, جاب کرتا ہوں, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ My dear young friends and ladies and gentlemen, helpless دیکھنی ہے تو اس کو helplessness کا. Helplessness is a relative term. میں اگر آپ بچے کو شام کو ہوم ڈیلیوری برگر نہیں لے کے دیتا تو موسٹ ڈپرائیوڈ اینڈ ہیلپ لیس, وہ کہتا ہے دنیا میں سب سے میرے جیسا مجبور بچہ ہے ہی کوئی نہیں. اٹس اے ریلیٹیو ٹرم.
हेल्पलेसनेस इन लोगों की देखें जिन लोगों ने हिंदुस्तान से माइग्रेट किया टू पाकिस्तान विद द होप, द एम एंड विद द विश एंड डिजायर टू हैव अ ब्यूटीफुल होमलैंड। हेल्पलेसनेस इसको कहते हैं जब इस हालत में सफर कर रहे थे और इस हालत में पहुंचे थे, ये बेबसी है। ट्रेन 10,000 लोगों से भरी होती थी, 5,000 छत पे, 5,000 अंदर। जब लाहौर पहुंचती थी तो 5,000 डेड बॉडीज होती थी, 5,000 जिंदा। उस ट्रेन के छत से लोग गिर जाते थे रास्ते में तलवारों की वजह से, और जो अंदर रहते थे ट्रेन का फ्लोर, छत, जो फर्श है, वो खून से लदा हुआ था। बिकॉज उस जमाने में मर्डर होते थे सिर्फ चाकू, तलवार, बेशक और बर्छियों से। ये लोग हेल्पलेस थे। अगर मैं अभी भी हेल्पलेस नहीं समझ आया तो मैं आपको और बताता हूं हेल्पलेस किसको कहते हैं। हेल्पलेसनेस इसको कहते हैं। गाजा पैलेस्टाइन ना 2008 फलस्तीनी फाइटर बॉम्बर निहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रहा है। ये इसी तरह के फाइटर जहाज मैंने भी उड़ाए, तकरीबन मेरे 3,000 घंटे हैं, and with a lot of confidence and authority that I can say that this aircraft can carry an average of 2 tons bombs, 2,000 किलो के बॉम्ब उठा के ले जा सकता है, and huge barrack of any colony जिसको ये डिमोलिश कर देगा, 2,000 पाउंड के बॉम्ब। हेल्पलेसनेस उस वक्त थी जब इन जहाजों ने 21 दिन तक निहत्ते फलस्तीनियों पे बमबारी की। That's helplessness। जमीन पे क्या कुछ होता है ये गुजरती है, और क्या कुछ बचता है ये कुछ बचता है। इसलिए चाहिए था। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, हेल्पलेसनेस इसको कहता है। फिर जब मैं पूछता हूं बहुत सारे यंगस्टर से, खास तौर पे, और बड़ों से भी, और वो कहता है कि सर मैं अकेला क्या, मैं अकेला डॉक्टर, मैं अकेला इंजीनियर, मैं अकेला प्रोफेसर, मैं अकेला बिजनेसमैन। फिर मैं इस हॉल को देख के इजाज निसार साहब के ब्याह पे मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा और इनको मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह ने इनको इतनी तौफीक दी, लेकिन मैं तस्वीर दिखाए बगैर तो नहीं रह सकता। इस बच्चे को तो इस मुल्क ने हमसे कम दिया है, और फिर भी ये पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। और उस बूढ़े को तो हमारे से कम दिया है, जो 14 अगस्त की खुशी में लिख के लगाया हुआ है इसने कि 14 अगस्त की खुशी में जूते मुफ्त बरामद करें। ये हमसे ज्यादा तो हेल्पलेसनेस नहीं है। सो इट डिपेंड्स कितनी कदर करना चाहते हैं आप। प्रॉब्लम जब मैं पूछता हूं कि जी फिर वेयर लाइज द प्रॉब्लम, so the problem मेरे से पूछें तो very simple lies in the ownership। कितना हम इस मुल्क को ओन कर रहे हैं। बदकिस्मती ये हुई कि पहले हमारे ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, फिर उनको जो बाद में आए हम उनको अंग्रेज नहीं कह सकते, हम में से लगते हैं लेकिन हैं अंग्रेज जैसे। इसीलिए मुझे बिजली का खंभा तोड़ना अच्छा लगता है, इसीलिए ट्रैफिक की बत्ती तोड़ना भी अच्छा लगता है, इसीलिए बिल्डिंग पर शीशा तोड़ना भी अच्छा लगता है। मेरा कौन सा इसमें स्टेक है इसमें पॉइंट? हमारे ज़हनों में ये बता दिया गया 22 करोड़ का मुल्क है, पॉपुलेशन में छठे साथ में, इस्लामिक, न्यूक्लियर पहला, सब कुछ बताने के बावजूद हमें कहा गया कि 22 करोड़ में से जो बॉर्डर पार चीजें होती हैं, या लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, एक्टर्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, उनकी बात ही और है। जब तक पिछले साल 2019 में 27 फरवरी में एयरफोर्स पे जहाज नहीं मार दिए थे, उससे पहले तो तकरीबन आधी कौम कंफ्यूज थी कि यार बॉर्डर कौन लगा के चला गया। एक ही जैसा होना चाहिए था, पता नहीं, गाने हमारे एक जैसे हैं, खाने हमारे एक जैसे हैं, फिल्में हमारी एक जैसी हैं, जुबान तकरीबन एक जैसी है, तो पता नहीं जनाब साहब को ऐसे लोगों को क्या हो गया था कि लाइन लगा के चले। वहां से हम बफखरिया 8-8 करोड़ रुपया देके लोन का इश्तेहार देने के लिए मॉडल। मैं यहाँ फैशन डिजाइन आपके बिल्कुल ही आमले पे है, 4 साल में यहाँ लीडरशिप पढ़ाता रहा हूँ एज ए विजिटिंग फैकल्टी। तो फैशन के लोग और ब्रांड्स लोग मुझे मिलते थे, बड़ा प्राउडली, उसको नहीं पता था अंदर से थोड़ा सा चला है, और प्राउडली मुझे कहते थे सर जी 8 करोड़ देता है लोन वाले। हमारे पुल भरे हुए थे कैवलरी के, शेरपा के, फलाने, उस मॉडल की तरह नाम नहीं लेना चाहता, ब्रांड वाले मेरे पीछे आ जाएंगे, साढ़े पीछे क्यों पाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि इसको हमने एक्ट्रेस को लिया, उसने कहा मैं लॉन नहीं पहनती,
انہیں بھگانے کے لیے 8 کروڑ کہا, انہوں نے کہا لو یہاں بات ختم نہیں ہوتی. کچھ عرصہ پہلے تک جب تک ایڈ بین نہیں ہوئے تھے, آپ ریکال کریں 11 کروڑ مرد ہیں ماشاءاللہ, اسی ہال میں ماشاءاللہ کو 10-12 ماڈل بن سکتے ہیں بڑے آرام سے. اس بھائیجن ماڈل کو کہا جاتا ہے یہ تو سوڈا پی پھر تو اس پہاڑی کے اوپر سے چھلانگ لگائی تو بتانا ہے کہ بہادر ہو جاتا ہے آدمی. 11 کروڑ میں سے ہم میں سے کوئی بہادر نہیں ہو سکتا. میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا پہلے ایموشنل کیا, تھوڑا سا لائٹ کر دیں تھوڑا. اس کو بتایا جاتا ہے جب یہ سوڈا پیتے تو اس ڈیزرٹ میں سے ایسے بہادری سے گاڑی گزار لیتا, کمال ہی ہو جاتا ہے. وہی بات 11 کروڑ لوگوں میں سے ایسا بہادر لیتا ڈیزرٹ میں رہتا. اور اس سے بھی خوفناک بات یہ, پلیز پارڈن می کہ میں نے وردی پہنی 35 سال. ایک بھائی صاحب آئے ہندوستان سے, انہوں نے کہا کہ یہ اسپرے کرو مچھر مر جاتا ہے. اور نازیہ سن کے تنگ آ گئی ہوگی میری بات. میں کہتا ہوں یار اگر مچھر مارنا دشمن سے سیکھنا ہے, دشمن مارنا کس سے سیکھنا ہے؟ I don't know. یہ ہمارے ذہن میں اونرشپ کا ایشو ہے. بات پچھلے سال ثابت ہو گیا, پچھلے سال ثابت ہو گیا. تو اب تھوڑا سا پابندی لگی تو تھوڑا سا میں پلیز ڈونٹ گیٹ مسٹیکن کہ شاید میں وردی کی وجہ سے زیادہ ایموشنل ہوں. آئی ایم ایموشنل ایز اے پاکستان. ہمارے 11 کروڑ مرد اور 11 کروڑ خواتین میں I'm sure we have very pretty and very handsome. بچوں کو ہم نے یہ کہہ کے کنفیوز کر دیا. Had we been better off had we remained part of India? کچھ عرصے پہلے تو یہاں بڑے میڈیا ہاؤسز چل رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ امن کی آشا بھی ہونی چاہیے, بھائی بندی بھی ہونی چاہیے, لائن شائن بعد میں نپٹ لیں گے, کچھ مرج کرنا ہے تو نہیں کرنا. حضور بچوں کے لیے میں یہ تصویر لایا ہوں اسی لاہور کی, شالمی گیٹ, شالمی بازار. 99% دکانیں ہندوؤں کی ہوتی تھی یہاں پہ, اونرز ہندو تھے. جب ایک ہندو گاہک, اس زمانے میں یاد رکھیے یہ تھوک کی مارکیٹ تھی, دوسرے شہروں سے گاہک آیا کرتے تھے, اور سوڈاز, کولڈ ڈرنکس, ٹینز اور جوسز اور ڈسپوزیبل یہ نہیں ہوا کرتے تھے. دی اونلی سورس فار واٹر فار دا شاپ کیپر, فار دا کسٹمر واز دا شاپ کیپر. ہندو گاہک کو وہ کٹورے یا گلاس میں پانی دیتا تھا اور مسلمان کو ایک بانس میں دیتا تھا. دوسری طرف سے وہ یوں پانی پیتا تھا کہ برتن ناپاک نہ ہو جائے کیونکہ اور کوئی ہندو نہیں پی. پھر میں اگر کسی سے کہوں کہ یار پاکستان کیوں چاہیے تھا, سوچیں گے. یہاں یہی بات نہیں ختم ہوتی. ریلوے اسٹیشن کے اوپر واٹر ٹیپس, ٹوٹیوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا ہندو واٹر, مسلم واٹر. اب آتے ہیں جی اصل سٹوری کہ میں کہاں سے تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا اس شخص کے بارے میں. بٹ مائی الٹیمیٹ ایم, مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, اجاز نے کور بھی کر دیا کہ میں اکثر لوگوں کو مذاق, جب مجھے کوئی ٹائم مانگتا ہے کہ جی جناح صاحب کا لیکچر دینا ہے, میں نے کہا کتنے بجے, کہتے جی آپ بتا دیں. میں نے کہا جی رات کو 2 بجے رکھ دیں. میں تنگ کرنے کے لیے کہتا ہوں, تو آگے سے کہتا ہے نہیں سر مذاق نہ کرے. میں نے کہا میں تو 2 بجے بھی آ جاؤں گا. آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ دس پرسن بیکاز میرے پہ جتنا قرض ہے میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس ملک میں میری اوقات سے بہت زیادہ. ہندوستان میں جو مسلمان ہیں آپ ان سے پوچھئے کتنے مسلمان ایئر کموڈور پہنچے, کتنے مسلمان ستارہ امتیاز, ستارہ بصالت ملا ہے, کتنے مسلمان لوگوں کو 1 ارب 1.5-2 ارب روپے کا فائٹر جہاز ٹرسٹ کیا جاتا ہے کہ لے جاؤ, مسئلہ ہو تو کود جانا پیراشوٹ سے. This is because of this country and I have to owe it to him, and that's why I owe it to. My ultimate aim is for youth, because I believe our youth do not form 100% of our country, but they are 100% of our country's future. That's my passion. میری سب سے بڑی انسپریشن یہاں شروع ہوئی تھی 2003 میں. I went to Turkey for a year-long course in Turkish language. I was staying in Istanbul, لیکن میں ویسے وزٹ کے لیے انقرہ گیا اور کچھ ٹرکش دوست بھی میرے ساتھ گئے. اینڈ مینی آف یو ہو ڈو ناٹ نو یہ کون سی جگہ ہے. یہ جو سڑک سینٹر میں آپ کو نظر آ رہی ہے, مڈل آف دا سٹی, انقرہ کیپٹل. دس روڈ از نیمڈ ایز شارع محمد علی جناح. دس از دا بگیسٹ اسٹریٹ. اینڈ بچوں کے انٹرسٹ کے لیے ایک بار جا کے صبح اپنے فرینڈس کو ضرور بتانا ہے کہ اسی سڑک کے اوپر انڈین ایمبیسی بھی ہے. And imagine the postal address, what it says. High Commission of India, Shara'i Muhammad Ali Jinnah.
یہ مونومنٹ لگایا ہوا ہے, I took the picture myself. یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بتایا کہ this road is dedicated to the founder of Pakistan. I did not know. And like many of the youth do not know, but not because of their fault. It was my fault. That is why I want to connect with you. 2018 میں I went to UK, پاکستان ایمبیسی نے مجھے بلایا تھا. جب یہ بسٹ میں دیکھ کے آیا تھا جی قائد اعظم کا, جو لنکنز ان یونیورسٹی کے سامنے رکھا گیا جہاں قائد اعظم نے تعلیم حاصل کی. These are the international tickets. None of them is Pakistani ticket. The world has printed the postal tickets for Qaid Azam. I didn't know. Why should the children know? Unless I tell them. میری انسپریشن کہاں سے شروع ہوئی سر؟ انسپریشن یہاں سے شروع ہوئی کہ ٹرکی میں ایک سال رہا تو لینگویج بھی آتی تھی اور مجبوراً سیکھنی پڑی. So I could communicate with them, and during that time I really felt embarrassed. Why? Because کمال اتا ترک جو ان کے لیڈر ان کی وہ اتنی عزت کرتے ہیں اور اتنی انسپریشن ہے کہ کوئی کمرہ مکمل نہیں ہو سکتا اگر اتا ترک کی تصویر اندر نہیں لگی. They have to have اتا ترک picture. مجھے ایسے لگتا تھا, بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کی بتا رہا ہوں, کہ اگر چھت ڈل گیا تو اتا ترک کی تصویر آ گئی. اس وقت تک نہیں تصویر آتی تھی if there is no roof on the top. If there is a roof, there is اتا ترک. اور سینکڑوں نہیں ہزاروں تصویریں اس قوم کے پاس ہیں اپنے لیڈر کی to portray. You have a choice کہ اگر مینجمنٹ ہاؤس میں نے لگانی ہے تو 50 ڈفرنٹ لگا دوں گا. واپس آیا تو ہمارے پاس 2 یا 3 ملی مشکل سے. جناح صاحب کی شیروانی میں بھی ہم نے تھوڑی سی زبردستی کر دی جناح صاحب کے ساتھ, پہنی ضرور ہے لیکن اتنی بھی زور کی نہیں پہنی تھی. تو ہم نے وہ سوٹڈ بوٹڈ جی نوٹوں پہ جناح صاحب کیا, وہ ہمارے سب کے پاس اس کمرے میں کافی ساری ہے. اوکے, تو جناح صاحب کی میں نے سوچا کہ میں قرض اتارتا ہوں جا کے. I read and I studied کہ جناح صاحب was the handsomest and most stylish and well-dressed person of his time. I said, where is that Jinnah? تو میں نے واپس آ کے تہیہ کیا, اور میری لکیلی میری پروموشن بھی ایئر کموڈور رینک کی وہیں ہوئی تھی when I was in Turkey. تو میرے اور زیادہ گلٹ ہوا کہ یار اس ملک نے اتنی عزت دے دی مجھے. واپس آیا تو I took up a challenge to myself کہ یار میں نے جناح صاحب کی میں نے تصویریں ڈھونڈی. یہاں سے اسٹوری شروع ہوئی. میں لمبی اسٹوری میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا, انشاءاللہ وائنڈ اپ بائی 5 o'clock. تو میں نے وہ تصویریں, میرا یہ کرائٹیریا تھا جی اتنی بڑی تصویر ہونی چاہیے جناح صاحب, لارج ریزولوشن, گوگل والی نہیں. تو 7 years I spent while I was still in Air Force serving, and 400 کے قریب میرے پاس اس سائز کی تصویریں اکٹھی ہو گئی. تو I thought what should I do with them, کیا کروں ان کے ساتھ. They were black and white, وہ پھٹی پرانی تھی, بارش لگی ہوئی تھی, دیمک لگی تھی. تو میں نے خود بھی فوٹو شاپ اور کورل ڈرا سیکھا, جو لوگ گرافک جانتے ہیں. اینڈ دین میں نے 2 یونیورسٹی کے لوگوں, بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو ہائر کیا پیمنٹ بیس پہ کہ جو تصویر تم ایسا ریکور کرو گے ہم اس کو بعد میں کلر بھی کریں گے. ٹو کنیکٹ ود دا یوتھ, اٹ شوڈ لک مور نیچرل ٹو دا چائلڈ. اینڈ دین آئی اسپینڈ انادر 3 years ٹو ٹرانسفارم دوز. اینڈ دین ایک اور تھوڑا سا کام کیا. جب یہ ہو گیا کمپلیٹ تو پھر میں نے سوچا کہ جناح صاحب کو کنٹروورشل بنا, اسپیشلی پیپل اکراس دا بارڈر دے میڈ اٹ کنٹروورشل. جناح سنی تھا کہ شیعہ تھا تو یہ والا کرتا تھا, اگر سنی تھا تو تہجد تو نہیں نہ کبھی پڑھی, حج کب کیا اس نے. مجھے ایسے لگ رہا تھا ہمیں بانی پاکستان نہیں, ہمیں امام مسجد چاہیے تھا. کتے رکھتا تھا, ابھی دکھاؤں گے, دکھائیں گے. So this is how I went about. اس طرح کی ملی تھی جی. And then میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ I have about 400 of pictures from this state to that state. I'll share with you quickly a couple of them to just have an idea and develop an understanding that how these pictures will transform. میں ایک میڈیکل کالج میں لیکچر دینے گیا تو وہ بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آتی فائنل ایئر کی کھڑی ہو گئی, مجھے کہتی ہے سر یہ ویسے بلیک اینڈ وائٹ ہے, آپ کو کیسے پتا لگا کہ وہ ڈائی کے وہ کلر ہے. میں نے کہا بیٹا میرا اندازہ ہے جتنا میں نے جناح کو پڑھا ہے مجھے کافی کلوز ہے کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہنتا تھا, کیونکہ ان اسٹوڈنٹس کو جن کو میں رنگ کرنے دیتا تھا یقین کرو قائد اعظم کا پرپل سوٹ بنا کے لاتے تھے اور لیڈیز والا شاکنگ پنک ٹائی لگا کے. آئی ایم ناٹ جوکنگ. میں نے ان کو بتایا بھائی جناح نے مجھے اپنے قبر سے اٹھ کے مارنا ہے اگر یہ اس کو پتا لگ جائے کہ یہ ہو رہا ہے. And then I had to develop them کہ یار میرے ساتھ اسے اس طرح کرو, پھر ٹرانسفر کیا. تو وہ اسٹوڈنٹ کو میں نے جواب دیا, میں نے کہا بیٹا میرے بیسٹ ججمنٹ تو یہ ہے اور تصویروں میں بھی ہے. تو میں نے کہا میں اگلے دھیان پر جناح صاحب سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر غلط ہو گئی. اینی وے اس طرح کی تصویریں تھی جی. کوئک
ایک چیز جو آپ حیران ہوں گے شاید کہ میں نے 3 کتابیں پڑھی ہیں, آئی ایم اسٹل کنفیوزڈ کہ سچ ہے لوگ 3 کتابیں لکھے. وہ کہتا ہے جناح صاحب کبھی اپنی ٹائی ریپیٹ نہیں کرتے تھے, ایک دفعہ پہن لی یہ اسٹائل پرانا, لیڈیز سے بھی اگلی ایڈوانس اسٹیج ہے. دس از ہاؤ وی وینٹ اباؤٹ. آپ یہ کچھ نوٹ کر رہے ہوں گے, چہرے پہ اسٹیمپس بھی لگائی تھی. یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. اسٹیمپ لگائی تھی ہماری پراپرٹی ہے, اور لگائی بھی سب چہرے کے اوپر تھی. آگے بھی ایک تصویر آئے گی, یو ول فائنڈ کہ ان کے چہرے پہ اسٹیمپ کیا گیا. دس از آل ٹو امیجنیشن جی. آئی ایم شیور چلڈرن آر فائنڈنگ دوز پکچرز. یہ چہرے پہ دیکھ لیتے ہالی ووڈ اسٹائل. میں بڑی دیر سوچتا تھا یار کسی نے جالی تو نہیں بنائی کہ ہالی ووڈ کا ریپلیس کر کے, آنیسٹلی. lot of portraits that I got them made from different painters. I'm not a painter at all. I'm just a collector and میں کام کرواتا ہوں. وہ لمبی ہو جائے گی. بہت سارے جگہوں پہ میں کلیئر کرتا جاؤں جی. میں ہو سکتا ہے آپ لوگ جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے جب میں انیشل پوسٹر لگا ہوا تھا ہمارا مینجمنٹ ہاؤس کا, اس میں ٹاپک لکھا ہوا تھا دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح. کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے کنفیوژن پیدا ہو کیا ہو کہ یار یہ تھوڑی سی ڈس رسپیکٹ نہیں کہ اس نے مسٹر جناح لکھا. ہم سب قائد اعظم کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں مسٹر جناح. حضور میں نے مسٹر جناح 2 وجہ سے اس کو لکھا ہے اس ٹاپک میں, سوچ سمجھ کے. ایک وجہ یہ کہ قائد اعظم سے ایک دفعہ گاندھی نے پوچھا مسٹر جناح واٹ سرفکس شوڈ آئی یوز ود یور نیم, میں آپ کے نام کے ساتھ کون سا لقب استعمال کروں گا. اور بچوں کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں رائل بہادر, بہادر ایکسیلنسی, خان بہادر, یور لارڈشپ, اس طرح کے لفظ بولے جاتے تھے ہر ایک پرسنالٹی کے ساتھ. یو نو واٹ قائد اعظم سیڈ, ہی سیڈ I would like to live and die as plain Mr. Jinnah. ایک تو یہ وجہ اس کے جناح صاحب نے خود کہا کہ میں اسی طرح رہنا چاہتا ہوں. اور دوسرا, at the end of the session when I leave, if you feel obliged to call him Qaid Azam from the heart, I would say that I've done a bit of my work. ایک یہ وجہ انٹرنیشنل لیڈرز کی ٹریبیوٹس ہوتی ہے ذرا جو لوگوں نے کہے. میں نے اس لیے چند ایک صرف شیئر کروں گا, میرے پاس more than 200 ہے تو because I'll take the whole day اگر ہم اس پہ بات کریں. کوئک میں رن ڈاؤن کرنا چاہوں گا. یہ آپ نے جب چل رہی تھی لارڈ پیتھک سیکرٹری آف اسٹیٹ انڈیا کے, he said Gandhi died by the hands of an assassin, Jinnah died by his devotion to Pakistan. Stanley Walpert, Jinnah's biographer, he said few individuals have significantly altered the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all 3. یہ میں دانش کی اجازت سے چلانا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے یہ بول دیا ہے, لیکن کیونکہ میرے پاس سلائیڈ میں ہے. یہ وہ خاتون ہے میں جو دانش نے کور کیا ہے, وجے لکشمی پانڈے. شی از the sister of جواہر لال نہرو, the first woman to hold cabinet posting and United Nations appointment, diplomatic appointment. She said, if Muslim League had 100 Gandhis and 200 Abul Kalam Azads, India would not have been divided. There would have been no Pakistan. However, if the Congress had only one Jinnah, India would not have been divided. I think this is the biggest compliment that I found coming from his rivals. American President Harry Truman said he was the originator of the phenomena that became Pakistan, architect and the state and the father of the world's largest Muslim nation. He was a recipient of a devotion and loyalty seldom accorded to any man. کرسٹوفر لی جو ہالی ووڈ کے ایکٹر جنہوں نے جناح کا کام کیا تھا فلم کے اندر, he said a man with great vision, incorruptible, great integrity, a brilliant man. I played Qaid Azam in film Jinnah and I know it is the best thing that I've ever done by a long way. فاطمہ جناح یہ بہت زبردست بات کی, کہتا ہے the word holiday, چھٹی کا لفظ قائد اعظم کے ذہن کے لیے اتنا غیر مانوس تھا اور وہ اپنی تھکاوٹ کا احساس خود سے بھی نہیں کرتا. Imagine, یہ ہائٹ آف کمٹمنٹ ہے that you don't even agree to yourself that I am tired. جسونت سنگھ میں سمری سی بتا دیتا ہوں, کہتا ہے جناح بہت عظیم آدمی تھا کیونکہ اس نے کانگریس اور گروروں کے خلاف لڑا, اور کہتا ہے جو مجھے اس کی چیز پسند ہے وہ اس کی ڈٹرمنیشن ہے, will to rise, to go up, اوپر جانے کی خواہش, کچھ کر گزرنے کی خواہش. اور وہ کہتا ہے جناح نے ایک دفعہ اپنے بایوگرافر سے کہا کہ اوپر جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے لیکن وہاں جانے کے لیے کوئی لفٹ نہیں ہوتی, اور جناح نے کبھی لفٹ استعمال نہیں کی.
Lord Mountbatten کہتا ہے, had we known that Jinnah was about to die, we would have postponed India's independence for a few months. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہم ہندوستان کی آزادی کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیتے. کیوں؟ Because he was being inflexible on Pakistan. پاکستان پہ سودا کرنے کو تیار نہیں تھا. فیلڈ مارشل لارڈ ویول کہتے ہیں, Mr. Jinnah was one of the handsomest men that I have ever seen. He combined the clear Grecian features of the West with Oriental grace and movement. نیلسن منڈیلا 1995 میں پاکستان آئے اور انسسٹ کیا کہ میں قائد کے مزار پہ جانا چاہتا ہوں. یہ میں نے ان کی وزٹر بک سے لیا. He said Jinnah is a constant source of inspiration for all those who are fighting against group or racial discrimination. گاندھی آرچ رائبر کہتے ہیں Jinnah is brave and incorruptible. بہادر ہے اور انتہا درجے کا ایماندار ہے. His single-mindedness and consistent integrity of Muhammad Ali Jinnah gave him victory over all his adversaries. لارڈ جیفرڈ یہ کمانڈر تھے پاکستان نیوی کے, رائل پاکستان نیوی. جب ہم آزاد ہوئے تو ہمارے پاس لوگ نہیں تھے, سفیشینٹ لوگ نہیں تھے. وہ کہتے ہیں محمد علی جناح was a very great man. He was a demigod to the masses. He never courted popularity but was still immensely popular. کل جیفرے بڑا زبردست بات کی ہے جی. وہ کہتا ہے کہ the way a man is lived in the manner in which he departs. Even in his last days, Muhammad Ali Jinnah moved so lively and his eyes kept their fire. Those who were near him saw that his will and not his physical strength was deciding when he should die. Amazing ہے, especially بچے سے انسپریشن لے. وہ کہتا ہے کہ جناح کے بارے میں لگتا تھا کہ اس کی جسمانی حالت نے اس کے مرنے کا فیصلہ نہیں کرنا, اس کی ول پاور نے فیصلہ کرنا. لارڈ مونٹیگو کہتے ہیں, the Viceroy of India, he said, a neat, charismatic, well-mannered young man, master of logic, the most intelligent man that I have ever seen. Nehru, the arch rival, said, Mr. M. Jinnah was advanced than his colleagues and stood head and shoulder above them. Sir Francis Moody, Governor Punjab the, kehte hain ji, Jinnah impressed me more, I think, than anyone else I have ever met. انٹرنیشنل میگزین نے کیا جناح کو پریز کیا؟ only one or two I will share with you. مجھے نہیں پتا تھا جب تک میں ریسرچ نہیں شروع کی, and especially the youth should know. 22 اپریل 1946 جناح کی تصویر دیکھے انہوں نے یہ شعر بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو شعر ہے جناح صاحب, یہ آیا گائے کو کھانے جا رہا ہے 1.25 سال انڈیپینڈنس سے پہلے. اور بعد میں اسی میگزین نے لکھا کہ 1900 قائد اعظم کو یقین ہو گیا کہ ہمیں الیکشن کے باوجود امپاور نہیں کیا جا رہا مسلمانوں کو, تو جناح نے حلف اٹھایا کہ میں آزاد ملک کے بغیر نہیں ٹھہروں گا, اور اس شخص نے پاکستان بنایا تمام مشکلات اور ہارڈ شپ کے بغیر. ایک نیوز پیپر ایڈیٹوریل نے اس پہ لکھا, جناح کی ڈیتھ کے اوپر لکھا, Jinnah was a man of few words. He wrote no book. He kept no diary. He produced no memoir. He did not go to prison. He possessed a remarkably clear mind and abundance of common sense. He had an outstanding ability of making the most complex of the facts look simple and obvious. The news, the Time, a newspaper in England, ka usne likha, few statesmen have shaped events to their policy more shortly than Mr. Jinnah. He was a legend even in his lifetime. As a barrister, اب ہم لائٹر پارٹ پہ جاتے ہیں جی کہ بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایز اے بیرسٹر ہم نے پتا ہے وکیل تھے اور بڑے پڑھے لکھے اور بڑے مہنگے وکیل تھے. بٹ لیٹ می اسٹارٹ ود اٹ کہ کیسے وکیل تھے. ہی واز دا ینگسٹ انڈین ایٹ دا ٹائم آف ٹو بی کالڈ ٹو دی بار آف انگلینڈ. 19 سال 19 ایئرز ایج. ہی واز دی اونلی مسلم ان اولڈ بامبے, مسلم بیرسٹر جب وکالت کر کے آئے. اینڈ ہی واز اپوائنٹڈ پریزیڈنسی مجسٹریٹ ان ایئر 1900. Very young, hardly 24 years. Which was a very prestigious appointment, اور اس کی 1500 روپیہ مہینہ تنخواہ تھی, which was a huge salary. آج سے 120 سال پہلے 1500 rupees per month. کچھ عرصے بعد قائد اعظم نے ریزائن کر دیا. کسی نے پوچھا کہ why have you resigned? It's such an onerous position. جناح صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ He said, I want to earn rupees 1500 per day, which he did. جناح صاحب ایک دفعہ بامبے ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے چیف جسٹس اور باقی ججز کے سامنے آرگومنٹ کر رہے تھے. شام کے 5 بج گئے, عدالت کا ٹائم 5 بجے تک ہوتا تھا. جناح 5 بجے تھوڑی دیر کے لیے پاز کیا
تو چیف جسٹس نے کہا مسٹر جناح آپ کے کتنی دیر کے اور آرگومنٹس رہتے ہیں؟ جناح نے کہا مائی لارڈ 15 منٹ ہے. انہوں نے کہا وی ول گیو ریلیکسیشن ٹو یو, وی ول سٹ فار another 15 منٹس ایکسٹرا, اپنے آرگومنٹس آپ آج ہی ختم کریں. جناح صاحب نے کہا مائی لارڈ آئی ایم unable to continue my argument. جج صاحب بڑے حیران ہوئے اور تھوڑا غصہ بھی آیا کہ پورا چیف جسٹس سمیت ججز بیٹھنے کو تیار ہے اور جناح اتنا ڈس ریسپیکٹفل ہے ٹو the Bombay High Court. He said, اس نے کہا what is the reason Mr. Jinnah, why can't you continue? He said, my lord, I have other appointments. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جج کو اور غصہ آیا چیف جسٹس کو, اس نے کہا مسٹر جناح we all have other appointments. غصے میں ظاہر ہے کہا, جواب اس سے بھی سخت. جناح صاحب کہتا ہے سر my lord, this is the difference between you and myself. I keep my appointments. وہ اپوائنٹمنٹ کا بندہ, یہ دیکھیے 25 سال 30 سال کا نوجوان بیرسٹر 70 سال کی عمر میں آ کے he becomes 71 پلس کے اوپر he becomes the governor general and the founder of Pakistan. یہ لیٹر اپنے ٹیلر کو لکھ رہے ہیں, اپنے درزی کو لکھتے ہیں پلیز سی می ایٹ 2:30 PM. If you cannot come, bring up my secretary and fix an early appointment. دوسرے کی اپوائنٹمنٹ کا ابھی بھی دھیان ہے ایز اے گورنر جنرل اینڈ دیٹ ٹو ہز ٹیلر. آج کل دیکھیں اشارہ ہوتا ہے ٹیلر کو جہاز میں پہنچایا جائے گا 1 سیکنڈ. یہ گورنر جناح صاحب اور پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں جی, ویژنری لیڈر. یہ میں نے پہلے نہیں شیئر کیا تھا, شاید یہ ایلیمنٹ بھی. جناح صاحب کے بارے میں سب کہتے ہیں ویژنری لیڈر, لیکن میں انشاءاللہ آج جو بچے بیٹھے ہیں یہ شام کل جا کے لوگوں کو بتا سکیں گے کہ وائی واز جناح ویژنری لیڈر, ہاؤ ڈو یو سے دیٹ. ہم ویژن کے بعد رک جاتے ہیں, بڑا سوچتا تھا, بڑی دور تک سوچ لگا تھا, بس ختم. ویژنری لیڈر کا یہ حال ہے 1946. Imagine what he said. He said Muslims who are opposing Pakistan will spend their rest of their lives proving their loyalty to India. 1946 میں جو مسلمان پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی نسلیں ہندوستان سے اپنی لوئلٹی ثابت کرنے میں. آج بھی دیکھ لیں 73 سال بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز, قائد اعظم کی جب نیگوسیشن جون 1947 میں سیٹل ہو گئی کہ پاکستان بنے گا, آزاد ہو جائے گا, اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو مڈل میں بیٹھے ہیں انہوں نے جب تقسیم کا اعلان کر دیا تو نہرو جو اس طرف بیٹھے ہیں اور گاندھی نے دونوں نے مل کے ایک چالاکی کی کہ قائد اعظم کو آؤٹ سمارٹ کر دیا. ان کو کیا کہ جو نیا ہندوستان آزاد ہوگا لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس کے بھی گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی رہیں گے. اور گورنر جنرل کی وجہ سے اتنا پریسٹیجس اپوائنٹمنٹ تھی یہ کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ سمجھ رہا تھا کہ جناح بھی مجھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہی گورنر جنرل پاکستان کا بھی سائملٹینیسلی آف دا 2 countries ڈکلیئر کرے گا. قائد اعظم ریفیوزڈ. انہوں نے قائد اعظم کو بلا کے کہا کہ آپ مجھے گورنر جنرل کیوں اناؤنس نہیں کر رہے. جناح صاحب ریفیوزڈ. اینڈ یو نو واٹ ریزن, 2 reasons. ایک ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میری زندگی تو گنی جا چکی ہے. He lived only for 13 months after independence. تو after my life Pakistan will be so weak that یہ ریجونائٹ کرنے کا صرف اس نے آرڈر جاری کرنا ہے اور دونوں ملک دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے, مارچ ہو جائیں گے, تو میری ساری اسٹرگل ختم ہو جائے گی. دس واز 1 reason. اینڈ اس سے بھی بڑی, کیونکہ بیرسٹر تھے تو امیجن what a brilliant reason that he gave, اور اس کو لاجواب کر دیا ماؤنٹ بیٹن کو. اس کو کہتے ہیں کہ مسٹر وائس رائے, what if the 2 countries, newly won countries, go into war tomorrow? Whose governor general would you be? اس سے بڑی دلیل میرا خیال ہے بڑی مشکل ہے دینا, اور وہ 70 سال بعد ثابت ہو گیا. ویژن کا یہ عالم تھا اس شخص کی کہ اس نے اس وقت بھی یہ سوچا 3 ہماری فوج کے میجر حصے ہیں, آرمی, نیوی اور ایئر فورس. God only gave him the opportunity to visit PF Academy رسالپور, ایئر فورس کی اکیڈمی گئے. اور امیجن کریں کہ آج سے 72 سال پہلے ان کی دور اندیشی دیکھیں. وہاں پہ خطاب کے دوران یہ کہا, کہتے ہیں کہ ایک کمزور ایئر فورس کے بغیر دشمن, کوئی بھی ملک دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. پاکستان کو جتنا جلد ممکن ہو سکے پاکستان ایئر فورس کو مضبوط کرنا چاہیے جو دنیا کی 1 نمبر ایئر فورس ہو.
72 साल बाद 27 फरवरी 2019 को ये कायदा ही की विजन थी जिसकी वजह से अभिनंदन साहब ने चाय यहाँ पे पी थी। डिवोशन ज़रूर 1900 सेंचुरी का पिछला, ये इंटरनेशनल हिस्टोरियंस मीडिया सब मानता है कि पिछले सदी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सीक्रेट था मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का टीबी होना। उन्होंने टीबी, उनको बीमारी थी और उन दिनों जानलेवा थी और किसी को नहीं बताया, अपनी बहन को भी नहीं बताया। और फ्रीडम एट मिडनाइट कहते हैं, इस किताब में लिखते हैं कि अगर उनको पता चल जाता गांधी और नेहरू को और माउंटबेटन को तो ये कभी भी पाकिस्तान ना मिलता। जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि अल्टीमेट विश पाकिस्तान की कमिटमेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक दफा कायदे से किसी ने सीनियर एज पे 70 के करीब एज है, कमजोर बहुत हो चुके हैं, वजन कम हो रहा है, किसी ने जिन्ना से पूछा, मिस्टर जिन्ना आप इतने अमीर हैं, आप जाके लंदन रिलैक्स कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है ये जो मेहनत कर रहे हैं और आपकी सेहत भी इजाजत नहीं दे रही, व्हाट्स योर अल्टीमेट गेम, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? नोबडी सेड। ही सेड कि मैं चाहता हूं कि इस जहान से जाने के बाद जब खुदा के हुजूर पेश किया जाऊं तो अल्लाह ताला मुझे ये कह दे। एक दफा पाकिस्तान से कमिटमेंट का ये हाल था कि एक दफा इनको कांग्रेस के कुछ लोगों ने तंज किया कि आपने पाकिस्तान आजादी के लिए, अंग्रेजों से आजादी के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं किया। उसको जवाब देते हैं वी आर एक्यूज, और दरमियान में यहां से आके गांधी की तरफ इशारा जरा देखिएगा कैसा करते हैं, इतना सुपर स्मार्ट कि आपको पता भी नहीं लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। कहते हैं वी आर accused of having made no sacrifices for our goals. I am afraid we cannot contribute to that sort of sacrifice to which the Congress seems accustomed to obtain leadership. To sit like a goat under the police lathi charge, then to go to jail, then to complain loss of weight, and then manage release. He said, I don't believe in that sort of struggle. But when the time of suffering comes, I'll be the first to get the bullet shot in my chest. एक दफा बहन ने कहा कि आपकी सेहत इजाजत नहीं देती, कम से कम आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत प्यारी है और आप अपनी सेहत और जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। उसको जवाब देते हैं कि एक शख्स की सेहत और जिंदगी की क्या वक़्त है जो मुझे 10 करोड़ लोगों की फिक्र है। तुम्हें मालूम भी है कि इसकी कदर और कीमत क्या है 10 करोड़ लोगों की जिंदगी की। बहुत सारे लोग उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया और दूसरे पे कहते हैं कि जनाब साहब एरोगेंट बहुत थे और बहुत तकब्बुर था और बहुत लेकिन कुछ एक मैं आपको ये वाकया बताने लगा जिससे आप अंदाजा लगाएगा कि कितने सख्त दिल थे और कितने वो थे। एक दफा गवर्नर जनरल हैं, कराची में रहते हैं, ज़ाहिर है मलीर जाना था उन्होंने। रात को, शाम को, फरवरी 1948 की बात है, शाम को कुछ हंगामे फूट पड़ते थे तो रात को लेट नाइट कुछ सड़कों पे कर्फ्यू लगा दिया जाता था कि लड़ाइयाँ ना हो। एक दफा कायदे ने जाना था, आर्मी के कुछ जवानों को सिक्योरिटी के लिए उस जगह लगा दिया गया, उनको ब्रीफ कर देगा कि सिर्फ कायदे की गाड़ी को गुजरने देना है। तो ज़हन में रखिएगा कायदे की सिर्फ 2 गाड़ियां होती थी, कायदे की अपनी और एक सिक्योरिटी की। रात को जब गुजरे कायदे आज़म से गाड़ी गुजरी तो वो जो आर्मी का जवान था उसने रोक लिया कायदे आज़म की गाड़ी, नोइंगली के कायदे आज़म किया, और रोक के क्या कहता है, कहता है सर डू यू हैव अ रिटन परमिशन टू ट्रेवल इन दिस कर्फ्यू। और कायदे आज़म ने क्या कहा, उन्होंने कहा नो माय सन आई डोंट हैव द रिटन परमिशन। कहते हैं अच्छा फिर मैं आपको एक शर्त पे जाने दूंगा, अगर आप मेरा यूनिट विजिट करें। वेरी वेल नोइंग कि कायदे आज़म है, ये ध्यान में रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही। इतनी देर में सिक्योरिटी की गाड़ी आगे वायरलेस की थी, कॉन्वॉय क्यों रुक गया है, वहां से ब्रिगेडियर साहब एक भागे आए मलीर कैंट से और आके सिक्योरिटी वाले जो जवान था उसको डांटना चाहा। आप सोचे फादर ऑफ द नेशन है और कहते क्या है उसको, ब्रिगेडियर को कहते हैं डोंट से एनीथिंग टू हिम, वी ऑलरेडी हैड अ डील। एक हफ्ते के अंदर डील ऑनर कर दी। विजिटेड एयर डिफेंस आर्मी यूनिट इन मलीर। दिस इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। बहुत सारे लोग जी अब तक कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं और कायदे के बारे में ये तस्वीरें जब मैं दिखाता हूं तो सब लोग इसको ये टाइटल देते हैं अनस्माइलिंग ह्यूमरलेस एंड सोबर मैन।
لیکن جب میں یہ تصویر دکھاتا ہوں تو بہت سارے لوگ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اسپیشلی وہ کہتے ہیں تو قائد اعظم میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہنستے ہی نہیں تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے سینس آف ہیومر نا. ہی ہیڈ گریٹ سینس آف ہیومر، بہت کم لوگ جانتے ہیں. ایک دفعہ گاندھی ملنے آئے قائد اعظم کو، اور قائد اعظم کہتے ہیں مسٹر جناح آپ کو کون سے لقب سے پکاروں؟ اس کو کہتے ہیں گاندھی، گلاب کو جس مرضی نام سے پکارا جائے وہ اتنا ہی خوشبودار رہتا ہے. ایک اور جگہ پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے، وہاں پہ ان کے اسٹوڈنٹس بڑی عقیدت رکھتے تھے قائد اعظم کے ساتھ، اور یہ بھی بڑی محبت رکھتے تھے. ایک دفعہ کوریڈور میں واک کر رہے تھے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ تھے. ایک اسٹوڈنٹ نے قائد اعظم کو بتا دیا کہ ہمارے درمیان ایک اسٹوڈنٹ ہے جو آپ کی نقل بڑی اچھی اتارتا ہے. آپ سوچیں اتنا روبدار آدمی 6 فٹ پلس، اور سب ڈر گئے کہ قائد اعظم بہت ڈانٹ پڑے گی. تو قائد اعظم رک گئے اور کہا کہ اس کو بلاؤ. اب اور ڈر لگ گئے. وہ اسٹوڈنٹ آیا اور ہفتہ کانپتا، اور قائد اعظم نے کہا میں نے سنا ہے تم میری نقل بڑی اچھی اتارتے ہو. جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا کوئی. اس نے کہا جی سر. انہوں نے کہا میرے سامنے اتارو. اس نے کی. قائد اعظم نے یہ ہیٹ پہنا ہوا تھا، جیب سے مونو گلافز نکال کے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یوز دیم، دے ول میک یو ایبسولوٹلی اوتھینٹک. ایک 1940 میں انگلینڈ گئے، جرنلسٹ نے پکڑ لیا کہ جی آپ کانگریس کو اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور آپ خود بھی تو کبھی کانگریس میں تھے نا، تو آپ اتنا کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں مائی ڈیئر فرینڈ، ونس آئی واز ان پرائمری اسکول ایز ویل. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو ضرور انجوائے کرتا ہوں اس کو سناتے ہوئے بھی. جی جناح صاحب ایک دفعہ ایک جج کے کمرے میں گئے جس نے ان کو بلا رکھا تھا اپنے ریٹائرنگ میں، جہاں پہ جج کا کمرہ ہوتا ہے. اس نے پاؤں ٹیبل کے اوپر اس طرح رکھے ہوئے تھے، کراسنگ فیسنگ دا ڈور. قائد اعظم نوک کر کے اندر گئے، اجازت ملی، سامنے کھڑے ہو گئے. اب جوتوں کا جو منہ ہے وہ قائد اعظم کی طرف ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہے کہ جناح صاحب وہ جج صاحب پیر نیچے کریں گے، لیکن نہیں کیا انہوں نے. اس زمانے میں سر سے خطاب کرتے نا، آپ کے سر کا فلانا، آپ کا رائل ایکسیلنسی اور ہائینس فلانا. کھڑے رہے. آپ سوچے تھوڑی دیر بعد اس کو جج کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں which side of your excellency would you like me to address first؟ صرف سینس آف کی پریزنس دیکھیں. ایک دفعہ ایک جج کے سامنے جو بہت بدنام تھا کہ بڑی انسلٹ کرتا تھا، ایک دفعہ قائد اعظم کا کیس لگ گیا وہاں پہ، اور ان کے سامنے آرگومنٹ کر رہے تھے قائد اعظم، اور سارے ویٹ کر رہے تھے جو ان کے مخالفین تھے کہ آج وہ جج کیونکہ بڑی انسلٹ کرتا ہے تو آج قائد اعظم کی انسلٹ ہونی ہے. تو کافی دیر جب انہوں نے وکیلوں کو لاجواب کر دیا اور جج کو بھی ہر بات پہ لاجواب کر دیا آرگومنٹ سے، تو جج کو غصہ آنا شروع ہوا، اور اس نے کہا مسٹر جناح at least you should have respect for my gray hair. اور اس کو جواب میں کہتے ہیں allow me to say my lord, I have not been taught to respect those gray hair if there is no wisdom beneath them. Outstanding sense of fashion جو نازیہ کہہ رہی تھی. We will imagine the style you can make out, the style that you have here. انگریز کے ساتھ چل رہے ہیں. میں ڈریس کمپیئر کر رہا تھا جوتوں سے ہیٹ تک، تو میں کمپیئر کر رہا تھا کہ who is better dressed. Your judgment. The black and white shoe Yeah, beautiful. and the hat. ٹائی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، دوبارہ نہیں پہنتے تھے. خواتین یہاں بیٹھی ہیں تو what a liberal person he was. He said no nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. You are a victim of, we are a victim of evil customs. It is a crime against humanity that our women are shut up within the four walls of houses as prisoners. There is no sanction anywhere for the deplorable condition in which our women have to live. اور اگلی پہ بھی یہی کہا کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ خواتین اور مرد اکٹھے چل سکتے ہیں، کیونکہ کچھ کام خواتین کر سکتی ہیں اور کچھ مرد، لیکن دونوں مل کے ہر کچھ کر سکتے ہیں اور ہر چیز ممکن بنا سکتے ہیں. اسلام کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ان کو کتنا پتا تھا اسلام میں. کوئی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لنکن ان میں داخلے کی سب سے بڑی بات کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جب میں اس کے ہال میں گیا تو ان کے ہال کے اوپر سب سے دنیا کے بڑے قانون دانوں کا نام لکھا ہوا تھا، ٹاپ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا. He said this is my reason. اب حلف اٹھا لیا. ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم کے پاس آئے، پاکستان بن گیا، اور ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم کو آ کے کہتے ہیں کہ آئی ہوپ جس طرح کا اکبر بادشاہ نے انصاف رکھا ہوا تھا ہندوستان میں، اسی طرح کا آپ بھی رکھیں گے. تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ مجھے اکبر بادشاہ کے ریفرنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 1300 سال پہلے ہمیں ایک نبی مل گیا تھا اور ایک کتاب مل گئی. جو چھوٹی تھی، جو عید الفطر کہتے ہیں، پاکستان بننے کے تیسرے دن آ گئی تھی، کیونکہ ہم 27 رمضان کو پاکستان بنا تھا. یہ بڑی عید تھی 25 اکتوبر 1947. اپنے فاؤنڈنگ فادر کو دیکھیے کہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. سو سمپل، نو پروٹوکول. اگلی تصویر میں دیکھیے.
اور اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ان کے ADC یہ ہیں عطا ربانی، جو ابھی سینیٹر ہیں ہمارے رضا ربانی پیپلز پارٹی کے، ان کے والد صاحب. He writes in his book کہ قائد اعظم کو مذہب کا اتنا پتا تھا کہ جب ہم نے یہ نماز پڑھ لی تو قائد اعظم مجھے کہتے ہیں کہ ربانی رستہ چینج کر کے گھر جائیں گے کیونکہ یہ سنت نبی ہے. پروفیشنل انٹیگریٹی کا یہ عالم تھا حضور کہ ایک دفعہ ایک بہت مشہور وکیل تھے، ساری فیس ایڈوانس لیتے تھے اور کیس پڑھنے کے بعد فیصلہ کرتے تھے کہ مقدمہ لڑوں گا کہ نہیں. ایک ہندو کلائنٹ آیا، مقدمہ پڑھنے کے بعد ہاں کر دی اور کہا ہندو کو کہ 5,000 روپے دوں گا 10 پیشیوں کا، کیونکہ آپ کی ہر پیشی کا میں 500 دوں گا اور اس 10 پیشیوں میں مجھے امید ہے کہ میں آپ کا مقدمہ ختم کر دوں گا. 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم ہو گیا، 3 ہیئرنگز میں. اس نے 5,000 روپے ایڈوانس دیا جناح صاحب کو. جب وہ کلائنٹ آیا ہندو تو بہت خوش تھا اور قائد اعظم ملنے کے بعد قائد اعظم نے جو 3,500 روپے کی پیشیاں نہیں ہوئی تھی، ہیئرنگز نہیں ہوئی تھی، ٹرائی ٹو گیو اٹ بیک ٹو ہم اینڈ سیڈ کہ ٹیک اٹ، اس کی پیشیاں نہیں ہوئی، یہ تمہارے پیسے ہیں. اس نے کہا مسٹر جناح وہ آپ کی پروفیشنل کمپٹنسی ہے جس کی وجہ سے آپ نے 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم کر لیا. the money is yours، یہ آپ کے پیسے ہیں. He says جناح would only take what he deserves. ڈسپلن کا یہ عالم تھا حضور کہ پاکستان بن گیا، ماؤنٹ بیٹن نے حلف اٹھوایا اور اپنے جہاز میں بامبے ٹیک آف کر گئے. جب وہ ٹیک آف کر گئے تو سٹاف اور لیڈر ان کے پاس آئے کہ یہ جس بلڈنگ میں ہم آپ گورنر جنرل نئے بن چکے ہیں، پاکستان آزاد ہو چکا ہے، اس کے اوپر جھنڈا تو ابھی تک برٹش جھنڈا لہرا رہا ہے، تو ہمیں اس کو اتار کے پاکستان کا جھنڈا لہرانا چاہیے. قائد اعظم کو قانون کا اتنا پتا تھا کہ پوچھا کہ جب کسی ملک کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو کس وقت چڑھایا جاتا ہے، کس وقت اتارا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی فجر کے ٹائم چڑھایا جاتا ہے، شام کو مغرب کے ٹائم اتارا جاتا ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ جھنڈا بھی چاہے برٹش صحیح ایز پر دا انٹرنیشنل لا ہی اوپر رہے گا، شام کو مغرب پر اتارا جائے گا. کتنا ڈسپلن. بیگم زینت مسلم لیگ الیکشن لڑ رہی تھی، ان کو ایک پولنگ ایجنٹ بنایا گیا خواتین کے پولنگ اسٹیشن کے اندر. شام کو پولنگ کے لیے انہوں نے ڈی بریف کے سارے پولنگ افسر کو واپس بلایا ہوا تھا اپنے پاس کہ مجھے آ کے آپ بریف کریں گے. یہ بھی اجازت پہلی دفعہ میں آپ کے لیے ایڈٹ. شام کو بیگم زینت آئیں اور بڑی خوش نظر آئیں قائد اعظم کے پاس آ کے. تو مسٹر جناح نے پوچھا کہ کیسی رہی آج کی پولنگ؟ انہوں نے کہا پولنگ وینٹ بریلینٹ اور میں نے آج 2 بوگس ووٹ بھی کاسٹ کیے. قائد اعظم گاٹ سو فیوریس. انگریزی میں کہتے ہیں تمہاری جرت کیسے ہوئی بوگس ووٹ ڈالنے کی؟ پاکستان میں بوگس ووٹوں اور بددیانتی پہ حاصل نہیں کرنا. میچ کر کے دیکھیں ذرا. 1 روپیہ گورنر جنرل کی تنخواہ رکھی جب پاکستان بن گیا. 11 سال پرانی گاڑی اپنی بامبے سے لے کے آئے، وہ ایز گورنر جنرل استعمال کرنا شروع کر دی. جہاز وہی پرانا. جب تک ان کو ضد کی گئی کہ یہ جہاز بدلنے خطرناک ہے، اس کی مینٹیننس بھی نہیں اب ہو رہی، تو بڑی مشکل سے ایک جہاز آرڈر کیا امریکہ میں. جب وہ آرڈر ہو گیا تو اکانومی ورژن کیا، VIP ورژن نہیں کیا. اور میں ذرا ایویشن سے تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ اس زمانے میں VIP ورژن کیا ہوتی تھی. VIP ورژن یہ ہوتی تھی کہ انٹرکام ہوتا تھا پائلٹ کے ساتھ، ایک ایشٹرے ہوتی تھی، سامنے ایک ٹیبل ہوتا تھا، صوفہ تھوڑا سا اچھا ہوتا تھا. یہ VIP ورژن تھی. تو جب وہ کمپنی جہاز بنا رہی تھی جناح صاحب کے لیے، تو اس کمپنی کو پتا لگا جو ہم اکانومی جہاز بنا رہے ہیں یہ تو گورنر جنرل کے لیے جہاز بن رہا ہے. سو دے اپروچڈ آور ایمبیسڈر اصفہانی صاحب، اور اصفہانی صاحب نے جناح صاحب کو کہا کہ جی وہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہمیں شرم آ رہی ہے کہ آپ کے فاؤنڈر کے لیے ہم یہ جہاز بنا رہے ہیں، آپ پوری رقم نہ دیں VIP ورژن، ایک ٹوکن اماؤنٹ کر دیں تاکہ باقی ہم اپنے جسٹر کی طرف سے آپ کو رائٹ آف کر دیں گے ریمیننگ اماؤنٹ. بڑی مشکل سے مانے. جہاز آیا. جب وہ بل منسٹری آف فائنانس میں گیا، وزارت خزانہ کو بل بھیجا گیا، تو منسٹری ڈکلائن ٹو پے دی ایکسٹرا اماؤنٹ. اور خط میں انہوں نے لکھا کہ یہ ایکسٹرا اماؤنٹ کا آپ نے اجازت تو نہیں لی پہلے سے. قائد اعظم wrote an apology letter to the Minister of Finance. کمپیئر کریں ذرا آج کو. گورنر جنرل میں یہ حکم تھا جی گورنر جنرل صاحب کا کہ جو بھی ایکسپینڈیچر ہوگا گورنر جنرل ہاؤس کا وہ میرے انیشلز ہوں گے تو پے ہوگا. ایک دفعہ 37 روپے کا فرنیچر آیا گورنر جنرل ہاؤس میں اور ایک ایک کر کے چیک کر رہے تھے کہ کیوں کیا کس کی ضرورت ہے، تو 7 روپے کی ایک کرسی پہ رک گئے. پوچھا یہ کرسی کس کے لیے؟ انہوں نے کہا جی فاطمہ جناب کے کمرے میں کرسی چاہیے. بہن کو پیار سے فاتی کہتے تھے. اس کو کراس آؤٹ کر دیا. اس کو کہتے ہیں فاتی اپنے لیے کرسی خود افورڈ کر سکتی ہے، قوم اس کے لیے خرچہ کیوں ہے؟
گورنر جنرل کا یہ حال تھا کہ کراچی میں آج بھی ایک بیکری ہے, اس نے آج بھی وہ سانچہ رکھا ہوا ہے اتنا سا ڈبل روٹی کا, اتنی بڑی ڈبل روٹی گورنر جنرل ہاؤس جاتی تھی, دونوں بہن بھائی ایک ایک سلائس لیتے تھے, باقی ساری پھینکنی پڑتی تھی, وہ اتنے دن چل نہیں سکتی تھی. تو اس فاطمہ جناح نے قائدہ کو بتانے کے بعد بیکری کو پیغام دیا کہ آپ کے پاس چھوٹی ڈبل روٹی نہیں ہے کوئی. میں کہا نہیں جی ہمارا یہی سانچہ ہے, لیکن کیونکہ آپ گورنر جنرل ہیں انہوں نے اتنا سا سانچہ کو 4-5 سلائس کا جناح صاحب ان کی بہن کے لیے اسپیشل سانچہ بنایا, تو روزانہ فریش بریڈ. یعنی امیجن بہت سارے لوگ قائد اعظم کو یا خاص طور پہ آج کل کے لیڈر کو تو کہتے ہیں جی بہادری نہیں ہے, لوگ پریشر لے لیتے ہیں. اب امیجن کریں کیا کہتے ہیں جناح صاحب, ایک دفعہ گورنر جنرل بننے کے بعد ایک برٹش کنگ کا اور پاکستان آ رہے تھے دورے پہ, تو ایمبیسڈر جو برٹش ایمبیسڈر تھا جناح صاحب کے پاس گیا کہ آپ سر ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کر لیں کیونکہ آپ کو نئی نئی آزادی ملی ہمارے سے اور ہم بڑے اچھا ہو جائے گا اگر آپ چلے جائیں ایئرپورٹ پہ. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤں گا, اور ساتھ ہی کہتے ہیں ایک شرط پر, جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو وہاں کا بادشاہ ریسیو کرے, ایکول ٹرمز. اب کرتے ہیں جی لیٹ می پریزنس آف مائنڈ کور کرتے ہیں جی, ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ, گاندھی صاحب ایک دفعہ عبادت کر رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں, ایک سانپ داخل ہوا, تھوڑی دیر اندر رہا عبادت گاہ میں, آج فلموں میں ہم نے دیکھا جس طرح کی پرارتھنا کرتے ہیں, اور چلا گیا. کانگریس نے بہت شور مچایا کہ جناب ہمارے لیڈر کی معرفت اور معراج دیکھیں ہمارے لیڈر کی کہ سانپ بھی کچھ نہیں کہتا. جناح صاحب سے کسی نے پوچھا ایک کوشچن انٹرویو کے بعد کہ ویسے جناب وہ گاندھی صاحب کے کمرے میں سانپ داخل ہوا کچھ نہیں کہتا ہوں گا, آپ کیا کہتے ہیں؟ جناح صاحب نے 2 لفظ بولے, کہتے ہیں یس پروفیشنل ایٹیکیٹ. بچوں کو نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں. پروفیشنل مطلب دونوں کا ایک ہی پیشہ ہے, دونوں پوائزنس ہے, دونوں خیال کرتے ہیں کسی کا. اوکے جی, موسٹ ایتھیکل لیڈر جی, آج کل کا میڈیا کے ساتھ پولیٹیشنز کیا نہیں کرتے, یہ چائے کا کپ بھی نہیں پوچھتے تھے. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ چائے بھی نہیں پوچھتے پولیٹیشن یہ جرنلسٹ کو, تو آپ سوچیں کیا جواب دیں, کہتے ہیں دس از بیکاز آف مائی گریٹ ریسپیکٹ فار دا جرنلسٹ اینڈ دا پروفیشن, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کمپرومائز دیئر انٹیگریٹی بائی آفرنگ ہاسپٹلٹی. چائے بھی نہیں پوچھی. آخر میں جی ویل وائنڈ اپ انشاءاللہ ان 5 منٹس. امینس کریسی آج کل پالیٹکس میں جو ہو رہا ہے, میں بالکل میری نااہلیت ہے, مجھے میڈیا والے بلا کے جب کہتے ہیں میں نے آج رات کو بھی جانا ہے ایک چینل پہ, تو اس کے بعد سر صبح والے سے ملا کے, تو رات کو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, تو وہ مجھے انہوں نے کہا سر وہ آپ 75% ہم کور کریں گے جناح صاحب, اور آخر میں آپ نے 25% آج کل کے لیڈر سے کمپیئر کرنا. میں نے کہا جی یہ سینسر کر دیں, 25% 75 والا میں کر دوں گا, وہ آؤٹ سورس ٹھیکے پہ دے دیں, جس کو میں نہیں کر سکتا آج کل, یہ میچ ہے ہی نہیں کوئی. اینی وے وی آل نو دیٹ Mrs. Mountbatten and Nehru had relations which were beyond acceptable limit. They used to write letters to each other. پاکستان بننے کے بعد پہلے قائد اعظم کو یہ بہت کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ جو شخص اپنی بیٹی کو کنٹرول نہیں کر سکا اس نے پاکستان کو کیا کنٹرول کرنا. اس کی بیٹی نے قائد اعظم کی پارسی سے شادی کر دی. قائد اعظم کبھی نہیں بولے. جب یہ لیٹر ان کے ہاتھ لگ گئے تو قائد اعظم کا وہ دونوں کے لیٹر لائے گئے, خطوط, اور لیاقت علی خان نے آ کے کہا کہ اب ہماری باری ہے آپ کا حساب برابر کرنے کی. قائد اعظم جواب کیا دیتے ہیں لیاقت علی خان, کہتے ہیں should I use blackmail against my political opponent? History is made by the will and want of millions of people, not some letters of blackmail. اور انہوں نے خط جلوا دیے. آج کل ذرا سوچیں سر, اگر آپ کہتے خط کسی پارٹی کے چڑھ جاتے تو کیا نہیں ہونا. انسپریشن ان کی علامہ اقبال تھے جی, اور علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ کہ جناح کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو, کہ ہندوستان 1936 میں دونوں باہر رہ رہے تھے, قائد اعظم مایوس ہو کے جا چکے تھے کانگریس کے رویے سے, اور ان سے پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں اقبال صاحب, علامہ صاحب آپ جناح کے پیچھے, اور بڑے لیڈر ہندوستان میں مسلمان ہیں. انہوں نے انگریزی میں کہا بیکاز آف 2 reasons, he has supreme integrity and he is not purchasable. انتہا درجے کا ایماندار اور جس کو خریدا نہ جا سکے. اور ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر بعد 2 منٹ بعد بتاؤں گا قیمت کیا لگی اور خریدا گیا کہ نہیں خریدا. حال یہ تھا کہ زیارت میں تھے آخری دنوں میں, نڈال رہتے تھے, اکثر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے بیماری کی وجہ سے. ایک دن تھوڑے فریش تھے, لان میں بیٹھے تھے, اے ڈی سی کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ. اس نے کہا سر آپ گورنر جنرل ہیں, آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, آپ کا بل تو ہم پے کر رہے ہیں پہلے سے. کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ. اپنی پرسنل چیک بک سے کاٹا اور اس کو کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے, قوم میری بری عادت کا خرچہ کیوں اٹھائے.
یہی بات نہیں ختم ہوتی, آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا. میں سب سے پھر چیلنج کرتا ہوں, جی سوری میں اس پہ تھوڑا سینسٹیو ہو جاتا ہوں, کہ آج سارے پولیٹیشین کو ایک ڈبے میں کریں, مذہبی جماعتوں کو ملا کے. میں چیلنج کرتا ہوں یہ والی انٹیگریٹی کو دکھا دیں. آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا. فاطمہ جناح کو فکر ہوئی, اے ڈی سی نے کہا کہ لاہور میں ممدوٹ ہاؤس کا ایک باورچی ہے, اس کا کھانا بڑا پسند ہے جناح صاحب کو, کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر انہوں نے نہ کھایا تو ان کی زندگی کو خطرہ. اس شیف کو جہاز پہ بلایا گیا, لاہور سے کوئٹہ زیارت پہنچایا گیا. فاطمہ جناح سے کہا جو بیسٹ فیوریٹ فوڈ جناح صاحب کے وہ بناؤ تاکہ وہ کھا لیں کچھ. بغیر بتائے وہ کھانا بھائی کے پاس لے گئی اور اس کو ضد کی کہ چکھ لیں. اس کے بعد جناح صاحب نے چکھا اور خوشگوار حیرت ہوئی بہن کو کہ وہ کھاتے چلے گئے. پیٹ بھر کے بڑے دنوں بعد جناح صاحب نے کھانا کھایا. برتن اٹھ گئے, سیلیبریشن کا سما. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا تھا. جھوٹ کوئی بول نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا جی وہ جو ممدوٹ ہاؤس والا باورچی تھا, ہم نے جہاز پہ اس کو بلایا تھا. کہتے اس کو بلاؤ. بلایا, اس کی ذاتی چیک بک, اپنی ذاتی چیک بک سے اس کا ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ آنے جانے کا کاٹ کے انگریزی میں کہتے ہیں اس کو واپس بھیج دو, یہ غریب قوم ہے, میرے منہ کے ذائقے کے لیے سیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ منہ کا ذائقہ نہیں تھا, یہ گورنر جنرل اور فاؤنڈر کی زندگی بچانے کا تھا. بٹ اسٹل ہی سیڈ نو کمپرومائز. یہ بڑا بدنام کیا جاتا ہے جی, سینٹیمنٹس نہیں تھے, جذبات نہیں تھے, بیوی تنگ تھی, بیٹی تنگ تھی. جو میں اگلی سلائیڈ آپ کو دکھانے لگا ہوں, سمپل بہت ساری باتوں کا جواب ہے. آج سے 102 سال پہلے قائد اعظم کی شادی ہوئی, یہ ذہن میں رکھیے تھا. 1918 میں شادی ہوئی تھی. 1001 روپیہ حق مہر لکھا ہوا ہے. اور ہمارے جو زبان میں جلدی سمجھ جائیں گے, منہ دکھائی یا بیوی کو شادی پہ جو گفٹ ہے 1,25,000 روپے 102 سال پہلے. ایم سی چاگلا ان کے دوست تھے, جنازے پہ موجود تھے جب دفنایا جا رہا تھا ان کی بیوی کو. اور وہ کہتے ہیں کہ جناح ایک سٹیچو کی طرح وہاں بیٹھے رہے, لیکن جب اس کو قبر پہ مٹی ڈالنے کا کہا گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. یہ کلیگ بھی تھے اور اسسٹنٹ تھے. انہوں نے کہا میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ انسانی کمزوری کوئی جناح میں بھی ہے, رونے کی بات. ایک اور آخر میں بتانا چاہوں گا کہ جب ہندوستان چھوڑ کے پرماننٹ بامبے جہاز پہ جا رہے تھے, بامبے ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے, تو رستے میں ایک جرنلسٹ تھا. اس نے جناح سے پوچھا اچھا جناح آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے, میں دنیا کا قیمتی خزانہ پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں. قیمتی خزانہ بامبے ہاؤس میں رہتے تھے, ایک بہت بڑا ویلا تھا, میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں اس کی, اس کو چھوڑ کے آ رہے تھے. تو جرنلسٹ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا جناح آپ ایک بامبے ہاؤس کی بات کر رہے ہیں جبکہ آپ کو پورا ایک ملک مل گیا. کہتے ہیں میں بامبے ہاؤس کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے. اپنی ساری جائیداد جی 3 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو دی, سندھ مدرسہ اسلام کراچی, اسلامیہ کالج پشاور, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, سب کچھ. آخر میں جی کہوں گا, علامہ اقبال نے جو پریڈکٹ کیا تھا کہ از انپرچیزبل, یہ سب کے سننے والا ہے. اور بہت ساری باتوں کا جواب ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو کوئی اپنی لالچ تھی, ضرور کوئی اس کا اپنا لالچ تھا, اس کو پاور کا شوق تھا, وہ اس کا جواب میں دے کے میں ختم کرنا چاہوں گا. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اس کو خریدا نہیں جا سکتا. جب پاکستان بننا ٹھہر گیا جون 1947, تو پہلے نہرو آیا اور اس نے بہت ان کو مراد دینے کی کوشش کی, اور لالچ. ماؤنٹ بیٹن آیا اور اس نے بہت لالچ دینے کی کوشش کی کہ آپ کسی طرح مان جائیں, پاکستان کی ضد چھوڑ دیں, میں آپ کو کوئی کسی طرح کی منسٹریز اور سب کچھ دینے کو تیار ہے. نہیں مانے. آپ سوچیں گاندھی آیا اور اس نے آ کے کیا کہا. اس نے کہا مسٹر جناح if you forego Pakistan we are ready to make you the first prime minister of all India. all India United India ہونا تھا KPK سے بنگلہ دیش تک. ذرا ذہن میں رکھیے کتنا بڑا ملک تھا. اور جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں what you demand from me belongs to my nation and as a trustee I cannot give you what is a trust. یہ جی before I wind up I'd like to share with you this is a website that I'm running for last 10 years without any commercial angle from my side. It's www.myjana. It has a Facebook. Somebody wants to write to me. It's simple Aspire Pakistan, جس کا میں فاؤنڈر ہوں. اور جو ایک چیز جو میں نہیں کسی سے کہتا لیکن اب میں کہنا شروع کر دیا کیونکہ انڈین نے تھوڑا سا مجھے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا. جب وہ ایئر کموڈور بھی پڑھتے ہیں اور جناح کا تھوڑا سا ایڈمائر تو ان کو کمبینیشن مزہ نہیں آ رہا. اجازت پچھلے دن میں نے یوٹیوب کا چینل پچھلے 14 اگست کو لانچ کیا, مائی جناح کے نام سے یوٹیوب کا چینل. تو مجھے انڈیا سے کچھ لوگوں نے ای میل کی اور تنزیہ لکھا مجھے. میرے وہ جو بچوں کو زیادہ پتا ہے کہ جی میں تو سبسکرائبر اس عمر میں مجھے چاہیے نہیں,
تو مجھے انہوں نے انڈیا سے لکھا کہ تمہارا 22 کروڑ کا ملک ہے, تم خود فائٹر پائلٹ لکھا ہوا ہے تمہارے انٹروڈکشن میں, تمہارے پاس 150 سبسکرائبر ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ چیز بھی ہوتی ہے. پھر میں نے اپنے بھانجے سے پوچھا کہ یار یہ کیا سٹوری ہوتی ہے, مگر ماموں 150 پہ جناب 22, اس نے یہی سائز لکھا. تو پھر میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کیوں کر رہا ہوں. اس نے کہا بڑھائیں. تو میں جلدی نہیں کہتا ان دا نیم آف. پھر مجھے کچھ لوگوں نے سرچ کیا میرا نام, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو لیکچر دیا, انہوں نے مجھے رابطہ کر کے کہا جی خالد چشتی کے نام سے ڈھونڈ رہے ہیں, چینل ہی کوئی نہیں ہے آپ کا, وہ تھا مائی جنا کے نام سے. So then media people told me کہ آپ چلائیں ویڈیو جونے کی, لیکن نام اپنا چلائیں. wherever you give lecture people forget کہ کیا نام تھا. خالد چشتی تو یاد رہتا ہے. تو I would urge especially youngsters کو کہ جا کے اس کو کرائیں, کیونکہ انڈین تنگ کر رہے تھے. تو آج مجھے کوئی 100 سبسکرائبر شام کو بڑھنے چاہیے. I've touched 450 or so. بڑی انسلٹنگ نہیں رہ گئی ابھی, لیکن انڈین کی بیل میرے پاس ہے 150. مجھے نیکسٹ ٹائم چلا دینی چاہیے کہ بھائی تمہارا 22 کروڑ کا ملک اور تم فائٹر پائلٹ تھے اور 150 تمہارا سبسکرائبر ہے. تو اس کو صرف جنا کے اس لیے ہیلپ کیجیے گا. اٹس سمپل خالد چشتی. Once again جی I am so grateful to Ijaz Nisar, Shafaq, Nazia, like always. They've been a great admirer of not only Jinnah but میری اس جی YouTube خالد چشتی. اور یہ جناح کے وسیلے سے میری بڑی عزت ہو جاتی ہے جی ان کی نظروں میں. And I'm indebted to Jinnah basically. Once again thank you so much for being such patient hearing. آپ نے 1 گھنٹہ 5 منٹ برداشت کیا جی مجھے ڈیجیٹل, but I'm so grateful. I hope and none of them went to sleep, I can assure you. ذرا پوچھ لیجیے گا مجھ سے.